بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفاق اقبال سیریز کی جماعت 7 کے ساتھ خوش آمدید۔ یہ سبق نمبر 10 ہے جس کا عنوان ہے ذرا سوچئے۔ حاصلات تعلم آپ کی اسکرین پہ ہیں۔ چلیے اہم الفاظ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تاخیر، اجنبی، تائید، دریافت، معمول، مناظر، پرجوش۔ چلیے متن کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں چاروں طرف سے پیں پیں پاں پاں کی آوازیں آنے لگیں۔ علی کا سر چکرانے لگا اور وہ بولا، ابا جان ہم آئندہ اس سڑک سے نہیں گزریں گے۔ ابا جان کہنے لگے، بیٹا یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، ہمیں سمجھداری سے کام لیتے ہوئے اپنے اپنے طور پر سوچنا چاہیے کہ اس صورتحال سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اب آپ سمجھ تو گئے ہی ہوں گے یہ سبق کس متعلق ہے، اور ذرا سوچئے ہمیں کس بارے میں سوچنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پورا متن پڑھیے، درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھیے۔ چلیے اہم الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ تائید کرنا، حمایت کرنا، طرفداری کرنا۔ دریافت کرنا، پوچھنا۔ تاخیر دیر ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ علی دیر سے اسکول کیوں پہنچا تھا؟ ظاہر ہے سڑک پر بہت زیادہ ٹریفک ہونے کی وجہ سے وہ دیر سے اسکول پہنچا۔ کسی بھی مسئلے کو حل کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اچھا، اگر اس سوال کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے کہ بتائیے کسی بھی مسئلے کو حل کرنا کس کی ذمہ داری ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ میرے خیال کے مطابق یہ انفرادی طور پر ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس مسئلے کو کس طرح سے حل کرتے ہیں۔ ہمیں ہر چیز دوسرے پر نہیں ڈالنی چاہیے بلکہ خود بھی ان مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، چند معاشرتی مسائل کے نام لکھیں۔ تو معاشرے میں بہت سے مسائل ہیں، آپ اپنے ارد گرد کا جائزہ لیجئے اور چند معاشرتی مسائل کے نام بتائیے۔ اگلا سوال ہے، گھر سے اسکول آتے ہوئے آپ کو کون سا معاشرتی مسئلہ نظر آتا ہے؟ اس کے بارے میں 2 سے 4 جملے لکھیں۔ تو کیجئے اس کام کو۔ 4 سے 5 جملے ایسے لکھ سکتے ہیں آپ جو آپ کو گھر سے اسکول یا اسکول سے گھر آتے جاتے جن کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس ایک معمہ ہے اور اس معمے میں آپ نے الفاظ کے گرد دائرہ لگا کر نیچے دیے گئے خالی جگہ کے جملوں میں لکھنا ہے۔ اس سرگرمی کو آپ اپنے والدین یا اساتذہ کی رہنمائی میں کر سکتے ہیں۔ معمہ آپ کے سامنے ہے، جملے آپ کے سامنے ہیں، معمے کے گرد درست لفظ کے گرد دائرہ لگائیے اور پھر جملے کو مکمل کیجیے۔ آئیں بات کریں، سبق ذرا سوچئے کہ اہم نکات بیان کریں۔ جب آپ پورا سبق پڑھ لیں گے تو یہ سرگرمی بہت آسان ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہے، دیے ہوئے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے 2 جملے بولیے اور بتائیں کہ ان کا استعمال کب اور کیوں کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم کب کیا جاتا ہے اس جملے کا استعمال؟ سارا نے ہما سے السلام علیکم کہا۔ یا آپ کوئی بھی 2 جملے بنا سکتے ہیں۔ شاباش کب کہا جاتا ہے؟ شکریہ کس وقت بولتے ہیں ہم؟ معاف کیجیے گا استعمال ہم کیسے کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں؟ افسوس یہ کیسا لفظ ہے اور ہم کب بولتے ہیں؟ آپ نے 2 جملے بتانے ہیں۔ زبان شناسی، یہاں پر ہمارے پاس ایک اور نیا تصور ہے۔ پہلے آپ ان جملوں کو سنیے۔ ثنا کب آئے گی؟ کیا آپ نے کام ختم کر لیا؟ یہ کتاب کس کی ہے؟ اگر آپ غور کریں تو ان تمام جملوں میں ایک بات پوچھی جا رہی ہے، ایک سوال کیا جا رہا ہے۔ ایسے جملے جن میں ہم کوئی بات پوچھتے ہیں یا سوال کرتے ہیں وہ استفہامیہ جملے کہلاتے ہیں، اور ان کے آخر میں سوالیہ علامت بھی لگائی جاتی ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ آپ نے کیا، کب، کون، کیسے، کہاں اور کیوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک جملہ لکھنا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ جملے دیکھیے اور ان سادہ جملوں کو آپ نے استفہامیہ میں تبدیل کرنا ہے۔ علی کے پاس بہت سی کتابیں ہیں۔ کیا علی کے پاس بہت سی کتابیں ہیں؟ ماریا جماعت میں اول آئی۔ کیا ماریا جماعت میں اول آئی؟ زارا نے کھانا کھا لیا ہے۔ کیا زارا نے کھانا کھا لیا ہے؟ احمد فٹ بال کھیل رہا ہے۔ کیا احمد فٹ بال کھیل رہا ہے؟ اسی طرح آپ ان جملوں کو دوبارہ استفہامیہ جملوں میں تبدیل کیجئے اور لکھیے۔ لکھائی کی مہارت میں ہمارے پاس ایک بہت دلچسپ سرگرمی ہے کہ کسی ماحولیاتی یا معاشرتی مسئلے پر 10 جملوں پر مشتمل ایک عبارت لکھنی ہے۔ نہ صرف عبارت بلکہ آپ نے اس کے حل کے لیے تجاویز بھی دینی ہے۔ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں، ماحولیاتی یا معاشرتی، کوئی بھی مسئلہ آپ چن سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ ایک چارٹ پر بجلی، پانی اور گیس کے درست اور غلط
استعمال کی تصاویر چسپاں کیجیے۔ مثال کے طور پر چولہا جلتا چھوڑ دیا جائے تو یہ گیس کا ضیاع ہے، آپ کو بتانا ہے کہ یہ غلط کام ہے اور اس کا درست استعمال بھی۔ تو ایسی تصاویر آپ کو چننی ہے اور پھر ان کو چارٹ پر لگانا ہے اور اس کے بارے میں ایک ایک جملہ بھی لکھنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ فضول خرچی سے بچیں گے۔ کون کون سی فضول خرچی؟ بجلی، گیس اور پانی کی، اور جب ہم ان چیزوں کی فضول خرچی سے بچیں گے تو قدرتی طور پر، فطری طور پر ہم پیسے کو بھی بچائیں گے۔ اور اس سبق کی تمام سرگرمیوں کو دہرائیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ہم اگلے سبق میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔